دارالقرآن اور سننا پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہے اور ہمارا آخری عشرہ رمضان کا بالکل آنے والا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے وہ بھائی جو ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، اور وہ ہمارے بھائی جو اس سال اعتکاف کرنے کی نیت کیے تھے، چونکہ مسجدوں کا دروازہ بند ہے اور کھلنے کے آثار نظر نہیں آ رہے، اس لیے وہ اضطراب کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ کیا ہوگا ہمارے اعتکاف کا؟ اس سال ہمارا اعتکاف چھوٹ جائے گا، ہائے ہمارا اعتکاف، ہائے ہمارا اعتکاف۔ تو محترم ناظرین، ایسے بھائیوں کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یقیناً اعتکاف کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین اور امت کا ایک بہت بڑا گروپ ہمیشہ اعتکاف کی پابندی رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتا تھا، لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کوئی ایسا فرض نہیں ہے کہ جس کو چھوڑ دیا جائے تو گناہ ملے گا، اس لیے ہمارے وہ بھائی زیادہ مایوس نہ ہوں۔ دوسری بات یہ کہ بلا شبہ اعتکاف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مؤکدہ ہے، لیکن اس کے لیے جہاں بہت ساری شرائط ہیں، انہی شرائط میں سے ایک مسجد کا ہونا بھی شرط ہے۔ یعنی جیسے طواف کے لیے خانہ کعبہ کا ہونا شرط ہے، ایسے ہی اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ لہذا اگر مسجد کے اندر دخول ممکن نہ ہو، مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں پائی جائے گی، اس لیے اعتکاف اس سال نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ مسجدوں کے دروازے بند ہیں، کھلنے کا آثار نہیں آ رہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے گھروں میں ہمارا کوئی بھائی یا کوئی بہن ہرگز اعتکاف نہ کرے۔ گھروں کے اندر اعتکاف کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے، سلف صالحین سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ جتنے بھی اعتکاف ہیں وہ سارے کے سارے مسجد سے متعلق ہیں، لہذا اگر مسجد میں اعتکاف نہیں ہو سکتا تو گھروں میں اعتکاف مت کیجیے۔ اب ایک دلوں کے اندر ایک خلفشار رہ جاتا ہے، دلوں کے اندر ایک کھٹکا رہ جاتا ہے کہ پھر ہمارا ثواب کا کیا عالم ہوگا؟ ہم تو جب سے وہ سنبھالے ہیں 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے لگاتار رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے آ رہے ہیں، تو ہمارے اعتکاف کا ثواب کیا ہوگا؟ ہمارے بہت سارے نوجوان اس سال اعتکاف کرنے کی نیت کیے ہوں گے، تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ پہلی بار تو نیت کیا، اب ہمارے اعتکاف کا ثواب کیا ہوگا؟ تو گھبرائیں نہیں، ہمارا دین اسلام بہت آسان ہے، اور ہمارا دین اسلام بتاتا ہے کہ اگر نیت سچی ہو اور عزم پختہ ہو، اور کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ اعتکاف نہ کر سکتا ہو، کوئی عبادت جو پابندی سے کر رہا ہو، نیت سچی ہو، پختہ ارادہ ہو، اور شرعی عذر کی وجہ سے وہ عبادت نہ کر سکتا ہو، اس سال ہم اعتکاف نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری نیت کی بنیاد پر ہم کو ثواب دے گا۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی کبھی کبھی آدمی اپنی سچی نیت کی وجہ سے وہ ثواب پا جاتا ہے جو عمل کرنے پر نہیں پاتا ہے، نیت کے کھوٹ ہونے کی وجہ سے۔ لہذا پہلی بات ہے انما الاعمال بالنیات، اگر ہماری نیت اچھی ہے تو اللہ ہم کو ثواب دے گا۔ دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، راستے میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے، کچھ لوگ ایسے ہیں مدینہ کے اندر جو ہمارے ساتھ نہیں آئے ہیں، لیکن ہمارے اجر کے اندر، ہمارے ثواب کے اندر وہ برابر کے شریک ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے؟ ہم لوگ محنت کر رہے ہیں، وادی کراس کر رہے ہیں، دھوپ مشقت پیاس برداشت کر رہے ہیں، اور ہمارے بھائی مدینہ کے اندر بیٹھے بیٹھے ہمارے ثواب میں برابر کے شریک ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، وہ ہمارے ساتھ ثواب میں برابر شریک ہیں۔ حسبهم العذر، ان کو عذر نے روک کے رکھا ہے، ان کی نیت اچھی تھی، ان کا ارادہ اچھا تھا، ان کی سوچ اچھی تھی، وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتے تھے، اس عبادت کی، جہاد کی عبادت میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے ہیں، لیکن نیت کی وجہ سے، سچی نیت کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ پورے کے پورے اجر و ثواب میں شریک ہوں گے۔ لہذا اگر ہماری نیت اچھی ہے اور پختہ عزم تھا تو بلا شبہ ہم عبادت نہیں کر سکتے، شرعی عذر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ لیکن آخری عشرے کے حوالے سے ایک بات اور ضرور آپ یاد رکھیں، وہ یہ کہ آخری عشرے میں پہلے دونوں عشرے کے مقابلے میں بھرپور عبادت کرنے کے لیے ٹائم نکالیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں اپنے وقت کو صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اقول قولی
هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، فارورڈ کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔